وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ پس جب ہم نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا تو نہ پتہ دیا ان کو، نہ بتایا ان کو ان کی موت کے بارے میں الا دابۃ الارض، سوائے ایک زمین کے کیڑے یعنی دیمک نے ان کو بتایا، تاکل من ساعتہ، جو اس کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ فلما خر، پس جب وہ گر گیا، تبینت الجن، تو جنوں پر یہ حقیقت واضح ہوئی، یا جنوں کے بارے میں یہ حقیقت واضح ہوئی، ان لو كانوا يعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس رسوا کن سزا میں نہ پڑتے۔ آیت نمبر 14 سورہ سبا، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ بات پہلے پچھلے درس میں بھی اور اس سے ماقبل میں بھی عرض کی جا چکی کہ آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ بھی ایک مثال کے طور پر ہے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر دو مثالیں دی ہیں۔ ویسے تو اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ عقائد ہیں، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے بارے میں دلائل۔ لیکن اس میں دو مثالیں، ایک داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی مثال، جن کو اللہ نے طاقت، قوت، اقتدار سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ شکر کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی مثال۔ اور دوسری مثال قوم سبا کی ہے، جس کی اگرچہ تفصیل کچھ سورہ نمل کے اندر بھی ہے، اور یہاں خاص طور پہ جو سورہ سبا ہے، اس سورت کا نام بھی انہی کے نام پر ہے۔ یہ قوم تھی جو یمن کے علاقے میں بستی تھی، اور اس قوم کی مثال یہ ہے، ان کے پاس بھی قوت تھی، طاقت تھی اور غلبہ تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر دنیا میں ہی عذاب آ گیا اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو یہ دو مثالیں اللہ کریم نے دی ہیں۔ تو آیت نمبر 10 سے 14 تک حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ جو آیت نمبر 14 ہے جو ہم آج جہاں سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ فرمایا، اور کئی دیگر حقائق بھی اس کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کر دیا اس کی موت کا۔ کس کی موت؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں، جس میں سے بعض نعمتوں کا تذکرہ آیت نمبر 13 کے اندر اور آیت نمبر 12 کے اندر اور اس سے ماقبل آیات کے اندر آیا ہے۔ تو جب موت کا فیصلہ ہوا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو ان کی موت کے بارے میں ان کو کسی کو کچھ نہ پتہ چلا سوائے اس کے کہ دیمک کے کیڑے نے بتایا۔ کیسے بتایا؟ تاکل من ساعتہ، جو آپ کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔
فلما خرّا، پس جب وہ گر گئے، تبینت الجن، تو جنوں پر یہ بات واضح ہوئی اور دیگر جنوں کے بارے میں یہ حقیقت واضح ہوئی، لو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب، ما لبثوا، تو نہ پڑتے فی العذاب المہین، اس رسوا کن سزا میں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ ان کی جو بادشاہت تھی وہ صرف انسانوں پر نہیں تھی، وہ جنوں کے اوپر بھی تھی، اور صرف زمین پر نہیں تھی، ہواؤں پر کے اوپر بھی ان کی بادشاہت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ جس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ جو اس کے بعد کبھی کسی کو نہ ملے، اور ظاہر ہے اس کے بعد واقعتاً کسی کو اس طرح کی بادشاہت نہیں ملی جس طرح کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ تو جن جو ہیں وہ آپ کے تابع تھے، اور جس کا ذکر ہے سورہ صاد کے اندر بھی ہے کہ غوطہ خور، وہ سمندروں کے اندر غوطہ لگا لیتے تھے، اور یہاں بھی ان کا تذکرہ ہے کہ جنوں کا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نے لفظ جن استعمال کیا ہے، یہ کوئی بدوی قبائل تھے، کوئی ایسے دیہات میں دیہاتی قوم یا ان قبائل کا تذکرہ ہے۔ یہ جن حقیقت میں جن نہیں تھے جن کو ہم جن کہتے ہیں، بلکہ یہ انسانوں کے ہی بعض وہ قبائل تھے جو بالکل اجڑ قسم کے قبائل ہیں اور بہت ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، تو ان کو جن کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے، حالانکہ خیال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ قرآن نے سورہ جن بھی نازل فرمائی، اور جنوں کے بارے میں جب قرآن نے کہہ دیا من الجنۃ والناس، شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، تو گویا جن ایک الگ سپیشی ہے، ایک الگ نسل ہے، ایک الگ قوم ہے، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور ان کو بھی مکلف بنایا ہے جس طرح انسانوں کو مکلف بنایا ہے۔ لیکن بعض خصوصیات ایسی ہیں جو جنوں کے اندر ہیں، وہ یہ کہ جن جو ہیں وہ نظر نہیں آتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جہاں ہوا داخل ہو جاتی ہے وہاں یہ داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض باتیں جنوں نے خود سے بنا لی ہوئی ہیں۔ انسان چونکہ جنوں سے ڈرتے تھے، جس کا ذکر سورہ جن کے اندر ہے، انسان چونکہ جنوں سے ڈرتے تھے اور مختلف وادیوں میں جا کے جنوں میں سے جو اس وادی کا سردار ہوتا تھا اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتے تھے، اس کی پناہ مانگتے تھے، حفاظت مانگتے تھے، تو اس طرح انہوں نے جنوں کو اور زیادہ سرکش کر دیا تھا۔ گویا جنوں کے بارے میں جو مختلف خیالات تھے ان میں سے ایک خیال، غلط خیال لوگوں کے اندر پہلے سے ہی جنوں نے پھیلا رکھا تھا یا انسانوں نے خود پھیلا رکھا تھا، وہ یہ تھا کہ جن غیب جانتے ہیں، حالانکہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا پھر وہ انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے کچھ بتا دیتا ہے تو وہ بھی جان لیتے ہیں، جتنا بتا دیتا ہے، جب بتا دیتا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ عالم الغیب اللہ کی ذات۔ لیکن جنوں کے بارے میں یہ خیال کہ وہ غیب جانتے ہیں، یہ خیال تھا، اور اس وقت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی جب جن حضرت سلیمان کے لشکر کے اندر موجود ہوتے تھے تو انہوں نے یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ جن جو ہے غیب جانتے ہیں۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کھولی اس طرح کہ جب جنوں کو کام پہ لگایا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام سامنے اپنی جو چھڑی تھی اس کی ٹیک لگا کے یوں کھڑے ہوئے تھے، لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح جو ہے وہ قبض کر لی گئی، جبکہ یہ ظاہری طور پر اپنی لاٹھی کی ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے۔ جنوں کو پتہ نہیں چلا اور وہ اسی طرح سے کام کرتے رہے، اور ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، زمین کے کیڑے نے، جس کو دیمک ہم کہتے ہیں، دیمک نے ان کو پتہ دیا یا اس کے بارے میں بتایا۔ تاکل من ساتہ، کیسے بتایا کہ وہ اس نے لاٹھی کھا لی، وہ لاٹھی کو کھاتا کھاتا دیمک لگی اس کو، اور کرتے کرتے وہ لاٹھی بالآخر ٹوٹی۔ جب لاٹھی ٹوٹی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو جسد تھا وہ نیچے گرا، تو اس پر جو ہے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی عرصہ پہلے گویا ان کی جان قبض کر لی گئی تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر ان کو وہ جو رسوائی تھی وہ ان کو
جھیلنا پڑی، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو پھر ان کو پہلے پتہ چل جاتا۔ گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی حقیقت بھی کھول دی کہ جن غیب نہیں جانتے۔ اور ایک بات یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کی ہے۔ اس کی تفصیلات پھر جب مفسرین نے بیان کی ہیں تو وہ بڑی عجیب و غریب تفصیلات ہیں، اور ایک بات پہ قریب سارے مفسرین متفق نظر آتے ہیں، اور غالباً اسرائیلی روایات کی وجہ سے متفق نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1 سال کا عرصہ اس طرح سے گزرا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے اور جن جو ہیں وہ کام کرتے رہے، اور 1 سال پہلے سے گویا ان کی روح قبض کی جا چکی تھی اور جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ اسی طرح سے آپ کی ہیبت کی وجہ سے اور آپ کے جلال کی وجہ سے وہ اسی طرح سے کام کرتے رہے، اور ان کو یہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور بالآخر دیمک، ظاہر ہے کتنے عرصے میں دیمک لگتا ہے، اور دیمک نے جا کے لاٹھی کو کھایا، لاٹھی ٹوٹی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے تو پھر یہ پتہ چلا۔ اور قرآن نے اس کی اجمالاً یہ بات فرما دی، فلما خر، کہ جب وہ گر گئے تو اس وقت یہ حقیقت واضح ہوئی۔ اب یہ 1 سال کا جو عرصہ ہے، اگر یہ سمجھ لیا جائے، درست سمجھ لیا جائے، پہلی تو بات میں نے عرض کر دیا کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ اسرائیلی روایات وہ ہیں جن کو صحابہ کرام میں سے یا تابعین عظام میں سے کسی نے ما قبل کی خبریں سمجھ کے جو یعنی تاریخ کی باتیں جو صحابہ کرام نے اور تابعین عظام نے بتائیں اور وہ تفاسیر کا حصہ بن گئیں، ان کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تصدیق نہیں فرمائی تو ان روایات کی ہم بھی کوئی تصدیق نہیں کر سکتے، اور اس کے بارے میں رویہ یہی ہونا چاہیے کہ لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی تکذیب کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات یا آپ کی طرف سے کوئی تائید آ جائے تو وہ اس کی تصدیق ہو جائے گی، اور اگر کوئی آپ کی طرف سے تردید آ جائے تو اس کی تردید ہو جائے گی۔ لیکن اگر اسرائیلی روایات موجود ہیں اور ان کی تصدیق و تکذیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوئی تو ہم بھی ان کے بارے میں یہی رویہ رکھیں گے کہ نہ اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے نہ ان کی تکذیب کی جا سکتی۔ اب یہ جو 1 سال والی جو روایت ہے کہ 1 سال کھڑے رہے، یہ درایتاً بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی رفع حاجت کے لیے جاتے ہوں گے، کوئی کھانا شانا کھاتے ہوں گے، کوئی ان کے جو خدام ہیں ان کو نہیں پتہ چلا، 1 دن میں پتہ چل جاتا ہے، یا 1 دن میں بھی کچھ وقت بھی اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی طور پر کھڑے رہیں اور معمول کے جو آپ کے امور ہیں ان کی طرف توجہ نہ جائے، نماز کی طرف توجہ نہ جائے، وضو کی طرف توجہ نہ جائے، رفع حاجت کی طرف توجہ نہ، کتنی باتیں ہوتی ہیں۔ سال تو بہت لمبا عرصہ ہے، 1 دن میں اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے تو جو خدام ہیں یا اہل خانہ ہیں ان کو تشویش شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ اتنی دیر سے کھڑے ہیں اور یہ وہاں سے ہٹے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ بات درایتاً درست محسوس نہیں ہوتی کہ 1 سال حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے ہوں گے اور کسی نے ان کے بارے میں تشویش کا اظہار ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ کیوں کھڑے ہیں، اور نہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، نہ ان کو کھانے کی حاجت ہو رہی ہے، نہ کچھ۔ آخر آپ کے ارد گرد خدام جو ہیں وہ موجود ہوتے ہوں گے جنہوں نے خاص وقت پہ کھانا کھلانا ہوتا ہوگا، کوئی خاص وقت پہ آپ کی خدمت کرنی ہوتی ہوگی، لیکن کسی نے بھی تشویش کا اظہار نہیں کیا، اور 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نہ عبادت کی ضرورت پڑی، نہ نماز کی ضرورت پڑی، نہ کسی چیز کی ضرورت پڑی۔ یہ ساری باتیں قرین قیاس نہیں، اس لیے یہ سال والا معاملہ ٹھیک نہیں لگتا، اگرچہ سارے مفسرین نے تقریباً لکھا ہے کہ سال گزر گیا، لیکن عملاً اور درایتاً یہ بات درست محسوس نہیں ہوتی کہ 1 سال کھڑے رہے ہوں۔ لیکن یہ بات بہرحال ہے کہ کچھ عرصہ تو کھڑے رہے ہوں گے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ فلما خر، کہ جب وہ کھڑے رہے تھے اور پھر وہ گرے تھے، اور لوگوں کو جو حقیقت معلوم ہوئی وہ معلوم بھی دیمک لگنے سے ہوئی، اور دیمک لگنے سے لاٹھی ٹوٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام گرے، یہ سارا کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن وقت کتنا ہوا تھا یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وقت کتنا ہوا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ معمول سے زیادہ وقت ہوتا تو لوگوں کو پہلے سے ہی تشویش ہو جاتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، اتنی دیر کیوں لگائی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو غیر معمولی طور پر کسی جگہ دیر لگاتا ہے تو اس کے بارے میں ارد گرد کے لوگ تشویش میں مبتلا تو ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی تشویش میں مبتلا نہیں ہوا سوائے اس کے کہ دیمک کے ذریعے سے پتہ چلا، اور دیمک کا جو دابت الارض ہے، جو زمین کا کیڑا ہے، اس کے ذریعے سے پتہ چلا، اس کے علاوہ نہیں پتہ چلا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کوئی وقت اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ جس سے لوگوں کو تشویش ہوئی ہو، ایک ہی دن کا کچھ حصہ ہوگا، جیسے مزدور لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور آدمی اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح جن جو ہیں وہ کام کر رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ تو اس دوران جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو روح پرواز کر گئی، اور جو دیمک ہے وہ ہو سکتا ہے لاٹھی کو پہلے سے لگی ہوئی ہو، اور ہو سکتا ہے اسی وقت غیر معمولی طور پر اس نے جلدی سے لاٹھی کو کھا لیا ہو، واللہ عالم، لیکن عملاً واقعہ وہی ہے اور اتنا ہی ہے جتنا قرآن نے ہمیں بتا دی۔ لیکن وقت کتنا تھا، ٹائم کتنا لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی دیر وہاں کھڑے رہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جو اسرائیلی روایات ہیں نہ ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہم ان کی تکذیب کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہوا ایسے ہی، قرآن کہتا ہے فلما خر، جب وہ گرے، تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، پھر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اگر جن جو ہیں وہ غیب جانتے ہوتے تو لوگوں کے اوپر تو حقیقت کھل گئی کہ یہ غیب نہیں جانتے، تو غیب جانتے ہوتے تو پھر آج ان کو یہ رسوائی نہ دیکھنی پڑتی، اور رسوائی ان کو کیوں دیکھنی پڑی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے۔ یہاں تک آ کے سلیمان علیہ السلام کی وفات اور جنوں کی رسوائی والی بات پر آ کے 14 نمبر آیت پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ مکمل ہو جاتا ہے، اور یہاں سے آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ اللہ کریم نے ان کا تذکرہ بھی فرمایا، اور یہ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 21 تک 7 آیات۔ یقیناً سبا کے لیے، یعنی قوم سبا کے لیے، ان کے جو گھر تھے یا ان کے جو مسکن تھے ان میں نشانی ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، 2 باغ، ایک دائیں طرف باغ ایک بائیں طرف باغ۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کے دیے ہوئے میں سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر کرو۔ بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر ہے، ورب غفور، اور مغفرت کرنے والا رب ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح سے ملکہ سبا یعنی قوم سبا جو تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی، کہ اس قدر جو ہے وہ خوشحال تھے کہ 2 بڑے باغ تھے ان کے، ایک دائیں طرف باغ تھا ایک بائیں طرف باغ تھا، اور پھر بہت زیادہ رزق اللہ کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ ان سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ تم جو رزق اللہ کی طرف سے لیتے ہو اس کا پھر شکر بھی کرو۔ پاکیزہ شہر تھا، اور اللہ پاک مغفرت کرنے والا رب، گویا پاکیزہ شہر سے مراد یہ ہے، اہل تفسیر نے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قدر پاکیزہ شہر تھا کہ اس شہر میں مکھی اور مچھر بھی نہیں تھا، یعنی بالکل ہر چیز سے، ہر طرح کے شر سے اور ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی غلاظت اور گندگی سے پاک شہر تھا۔ ابھی کس طرح سے پاک ہوا، اور خاص طور پہ جنتان عن یمین و شمال، کہ جو 2 باغ ہیں دائیں اور بائیں، اس کا جو قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اس کی تفصیل جو مختلف مورخین ہیں انہوں نے لکھی ہے کہ اصل میں ایک جو پورا علاقہ ہے یہ یمن کا علاقہ ہے، قوم سبا کا علاقہ جو ہے یمن کا علاقہ ہے۔ تو آپ پورے عرب کو دیکھ لیجئے اور یمن سمیت، تو وہاں پہ پہاڑ بھی ہیں اور صحرا ہے، اور پہاڑوں پہ جب بارش وغیرہ ہوتی ہے یا کسی بھی طرح کا پانی آتا ہے تو وہ پانی سارا کا سارا پہاڑوں کے درمیان سے ہو کے نکل جاتا ہے، اور وہ سمندر کا حصہ بن جاتا ہے، اور کبھی بھی
وہ یعنی اس کو کبھی کسی کام میں نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن یہ قوم سبا جو تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے انجینئرنگ میں کمال دیا تھا، یا ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی میں کمال دیا تھا، تو انہوں نے اپنی سوچ سے، یعنی سول انجینئرنگ کا جو کوئی کمال تھا کہ انہوں نے مختلف قسم کے بند باندھ لیے تھے، اور یعنی بنا لیے تھے بند، اور ان کی وجہ سے یعنی ڈیم بنا لیے تھے اور اپنی پانی کو روک لیا تھا۔ اور اس میں جو سب سے بڑا بند تھا اس کو کہتے ہیں سد معارب۔ معارب جو ہے وہ شہر کا نام تھا، سد جو ہے وہ عربی کے اندر بند کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یمنی عربی کے اندر، حجازی عربی کے اندر اس کو سد کہتے ہیں، اور یمنی عربی کے اندر اس کو عرم کہتے ہیں، اس لیے کہ عرمہ اگلی آیت میں سیل العرم کا ذکر ہے۔ عرم جمع ہے عرمہ کی، اور عرمہ جو ہے وہ اس دیوار کو کہتے ہیں جو پتھر کے اوپر پتھر رکھ کر یہ جوڑ کر دیوار بنا دی جائے اور بہت بڑا بند بنا دیا جائے، اس کو عرم کہتے ہیں۔ گویا یہ ایک پتھروں سے بنایا ہوا ایک بند تھا، ایک ڈیم تھا، اور اس کے اندر بہت ساری کھڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ کتنا اونچا تھا، کتنا بلند تھا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض نے تو لکھا ہے کہ یہ سطح سمندر سے 390 فٹ بلند تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ 390 نہیں تھا، یہ 3900 فٹ بلند تھا، ہو سکتا ہے یہ، واللہ عالم۔ یہ 3900 والی بات بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ تاریخی بات ہے، ہم اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح قرآن نے ان کے نعمتوں کا اور ان کے باغات کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی، بہرحال یہ کوئی بہت بڑی بات ہوگی۔ اور جو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ جو باغات تھے جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، دونوں طرف باغات، یہ 300 مربع میل پر پھیلے ہوئے تھے، یعنی وہ جو بند باندھا ہوا تھا اور بند باندھ کر پانی کو روکا ہوا تھا، اور اس پانی کو روکنے کی وجہ سے سائیڈوں پہ کھڑکیاں تھیں، اور وہ سائیڈوں پہ اس باغ کو بھی سیراب کرتے تھے، اس باغ کو بھی، یعنی پانی کی کھڑکیاں، تو پانی جو ہے وہ اپنی مرضی سے وہ لے جاتے تھے باغ کی طرف، اور خوبصورت باغات اور لمبے چوڑے، اور 300 مربع میل پر پھیلے ہوئے باغات ہوں تو بہت بڑا بند ہو سکتا ہے، واللہ عالم اس کی کتنی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت دارالحکومت ہے یمن کا صنعاء، اس سے 60 میل مشرق کی جانب یہ جگہ تھی، آج کل بھی وہاں پہ آثار جو ہیں اس بند کے پائے جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بعد میں ٹوٹ گیا۔ کب ٹوٹا اس کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ لکھی ہے کہ یہ 542 سن عیسوی میں ٹوٹا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل یہ ٹوٹ گیا، اور ٹوٹنے کے بعد پھر وہاں کے حالات خراب ہو گئے۔ اب وہ جو جس وقت تو بند موجود تھا تو حالات اس طرح کے اچھے تھے کہ ایک تو خوشحالی تھی باغات کی وجہ سے، رزق ملتا تھا وافر، پھر دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے صاف ستھرا ہر طرف جو ہے وہ پھول اور پھلدار درخت، اور پورا شہر جو تھا وہ ایک بڑی ہی خوبصورتی کی تصویر تھا۔ اس کو اللہ کریم نے یوں ڈپکٹ فرمایا ہے، یوں اس کی تصویر کشی کی ہے کہ پاکیزہ شہر ہے ورب غفور، اور مغفرت کرنے والا رب ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جس کو اتنی زیادہ نعمتیں جس قوم کو ملی ہوئی ہوں، اب وہ گویا اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہتے تو ان کے اوپر کسی قسم کا عذاب نہ آتا۔ فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، پھر انہوں نے فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ پھیرا، فَأَعْرَضُوا انہوں نے اعراض کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ پس ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر سیل العرم، سیلاب بھیج دیا عرم کا، بند کا سیلاب۔ اب وہ کتنا بڑا سیلاب آیا ہوگا جس سے وہ اتنا بڑا بند جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ بعض نے کہا کہ وہ 150 فٹ لمبا تھا اور 50 فٹ جو ہے اس کی چوڑائی تھی، اور بہت بڑا وہ اس طرح سے بند تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک سیلاب بھیجا، سیل العرم، بند کا سیلاب، اتنا بڑا سیلاب آیا، اور اس سے وہ سارا کا سارا بند ٹوٹا تو سارے کے سارے جو باغات تھے، باغات ہی نہیں بلکہ ان کے مکانات بھی اور ہر چیز جو ہے وہ وہاں پہ تہس نہس ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ اس بند ٹوٹنے سے جو سیلاب آیا اس سے صرف اور صرف یعنی ان کے باغات ہی تباہ نہیں ہوئے اور صرف ان کے مکانات ہی تباہ نہیں ہوئے، بلکہ
ویسے بھی زمین جگہ جگہ سے پھٹ گئی اور مختلف ان کی جو چیزیں تھیں وہ ان کے اندر غرق ہو گئیں، اور وہ جو پورے کا پورا ان کی آبادی تھی اور خوبصورت شہر تھا وہ ایک بدصورتی اور اجاڑ اور ویران اور کھنڈر کا نمونہ بن گیا. یعنی بس کچھ ہی عرصہ لگا اور وہ ایک دم جو ہے وہ سیلاب کے ذریعے سے ہر چیز ان کی تہس نہس ہو گئی. اللہ اکبر. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کے دونوں باغات کو. جنتین، دو باغات، بد مزہ پھلوں والے، یعنی ان کی جگہ جو ہے وہ جھاڑ جنکار نے لے لی، اور اس کی جگہ خود رو جو پودے ہیں جن کے پھل جو ہیں وہ انتہائی کڑوے کسیلے ہوتے ہیں. اس طرح کے درخت جو ہیں وہ پھلدار درختوں کی جگہ کڑوے کسیلے جو درخت تھے وہ رکھنے والے دو باغات بن گئے. وَأَثْلٍ، اور جھاؤ والے درخت. جھاؤ ایک جھاڑی دار درخت ہوتا ہے، اس کو اصل عربی زبان میں جھاؤ کو کہتے ہیں، جھاؤ کے درخت کو کہتے ہیں. وہ خاص طور پر اگر آپ کسی یہ پوٹھوہار کے علاقے میں جائیں یا پہاڑی علاقے میں جائیں جس میں صحرا وغیرہ ہو تو وہاں پہ وہ جھاڑی دار درخت ہوتا ہے، اور وہ جھاڑی دار درخت اس کا کوئی نہ اس کی چھاؤں ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی پھل ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو باغ اتنے خوبصورت اور یعنی خوبصورتی کے اعتبار سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے رزق کے اعتبار سے بھی ایک نمونہ تھے، اس کی جگہ پہ کڑوے کسیلے پھلدار درخت، وَأَثْرٍ، اور جھاؤ کے درخت وہ آ گئے. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں بیری کے درخت بھی تھے، یعنی بڑے سے بڑا پھل جو باقی بچا وہ بیری کا تھا، اور وہ بھی بہت تھوڑا. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ جو تھا تھوڑی تھوڑی بیریوں کے درخت تھے. بس اس طرح کی ایک جھاڑ جھنکار والی ایک آبادی بن گئی، اور کچھ بھی نہیں تھا، اس کھنڈرات تھے اور کوئی چیز نہیں تھی. اللہ اکبر. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کی ناشکری کے سبب ہم نے بدلہ دیا ان کو. ذَلِكَ، یہ وہ ہے، جَزَيْنَاهُمْ، ہم نے بدلہ دیا ان کو، بِمَا كَفَرُوا، ان کی ناشکری کے سبب. اور یہ کفر جو ہوتا ہے جس کو ہم اسلام کے مقابلے میں کفر کہتے ہیں، یہ بھی ناشکری ہوتی ہے. اللہ کے دیے ہوئے پر خوش نہ ہونا اور اللہ کے دیے ہوئے کو مختلف چیزوں کے ساتھ منسوب کر دینا، یہی تو کفر ہے. لہٰذا اس کا ترجمہ جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر نہیں تھے، وہ کافر ہی تھے، انہوں نے کفر کیا، اور کفر ان کی ناشکری جو ہے گویا اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ وہ ان کی ناشکری کفر کو پہنچ رہی تھی. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. اللہ اکبر. اور ہم یہ والی جزا کس کو دیتے ہیں؟ کافروں کے سوا کسی کو نہیں دیتے. یعنی جو اتنے بڑے ناشکرے ہوتے ہیں کہ وہ کافر بن جاتے ہیں، اس کے علاوہ اس طرح کی سزا جو ہے کسی اور کو نہیں ملتی. اللہ. تو کیا ہوا کہ سارا وہ آبادیاں ختم ہو گئیں اور ان کی ناشکری کے سبب تباہی و بربادی ہو گئی. سرسبزی و شادابی کی جگہ جھاڑ جھنکار اور کانٹے دار درختوں نے لے لی. ایک اور بات قرآن کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، ہم نے بستیاں بنائی تھیں. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائی تھی، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ان بستیوں کے درمیان جن کے اندر اللہ نے برکت عطا فرمائی. قرآن جہاں کہیں ذکر کرتا ہے کہ علاقہ ہو یا بستی ہو کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت عطا فرمائی ہے، تو اس سے مراد شام کا علاقہ ہے. تو وہ علاقہ جو شام کا علاقہ ہے اس کے درمیان اور یمن، اب دیکھیں یمن جو ہے یہ بالکل کہہ لیجئے کہ عرب کے جنوب، حجاز کے جنوب میں ہے، اور جو شام ہے وہ بالکل شمال میں ہے. تو یہ ایک لمبا سفر کر کے جانا پڑتا تھا یمن والوں کو، تجارتی جو سفر کرنے پڑتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ والے یمن سے لے کر جو قوم سبا کا مسکن تھا، یہاں سے لے کر شام تک ان کی تجارتی منڈی تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے درمیان وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، یمن والوں کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ان بستیوں کے درمیان جن بستیوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی تھی، یعنی شام کے درمیان ہم نے کیا بنا دیا تھا؟ قرن ظاہرہ، بہت ساری نظر آنے والی بستیاں بنا دی تھی. قرن ظاہرن کا مطلب ہے نظر آنے والی بستیاں. ہم نے نظر آنے والی بہت ساری بستیاں بنا دی تھی.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، یعنی جس نے سفر کرنا ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ یمن اور شام کے درمیان 4700 بستیاں تھیں، 4700، اور بستیاں اس طرح سے تھیں کہ وہ ایک جگہ سے جب کوئی شخص ایک بستی سے چلتا تھا تو دوسری بستی سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی، اس کو اس طرح سے ٹیلے کے اوپر ہوتی ہوگی یا پہاڑی کے اوپر ہوتی ہوگی، تو ایک بستی سے کوئی چلتا تھا تو اگلی دوسری بستی سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی، پھر دوسری بستی سے کوئی چلتا تھا تو تیسری بستی سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی۔ اس طرح سے اتنا لمبا سفر ان کا اس قدر آسان بن گیا ہوا تھا اور خوشحالی کا ایک کی تصویر پیش کرتا تھا کہ یہ یہاں سے یمن سے چلتے تھے اور شام پہنچنے تک راستے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اتنی بستیاں بنا دی تھیں کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، اور یہ ایک بستی یعنی کھانا پینا آرام کرنا سب کچھ ان کو سہولتیں میسر ہوتی تھیں ہر بستی میں، لہٰذا جس نے جہاں کہیں ٹھہرنا ہو وہ ٹھہر سکتا تھا، جہاں کہیں سے کھانا لینا ہے، کوئی پینے کا بندوبست تو یا آرام کرنا ہے، سب کچھ جو ہے وہ میسر تھا، لہٰذا اتنا لمبا سفر جو ہے وہ آسان بن گیا تھا کہ نظر آنے والی بستیاں قرن ظاہرہ وقد ظاہرتاً کہ نظر آنے والی بستیاں تھیں، اور یہ سفر جو ہے اس قدر آسان ہو گیا تھا۔ سیرو فیہا لیالی و ایاما، کہ سیرو فیہا لیالیا، اس میں چلو سفر کرو، راتوں کو کرو، و ایامن اور چاہے دن کو کرو، آمنین، امن والا سفر تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ تو کوئی خوف و خطرہ تھا اور نہ ہی کسی قسم کی جو سہولتوں کی عدم دستیابی کا کوئی خوف تھا، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، رات کو کوئی سفر کرتا، دن کو سفر کرتا۔ اندازہ کیجئے اس دور میں اللہ کریم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے اتنے لمبے سفر کو کس قدر آسان بنا دیا تھا۔ یہ بھی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا ربنا، ہے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفر کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ یہ جو قریب قریب بستیاں ہیں، مزہ ہی نہیں آتا سفر کا، لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں وہ سفر پہ جاتے ہیں، اتنے خطرات ہوتے ہیں، اتنے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا سفر کا، تو ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ ہمارا بھی سفر کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ چار وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، ہم نے پھر ان کو کہانیاں بنا دیا۔ اللہ اکبر، وہ صرف کہانیوں میں پھر زندہ رہے، ساری کی ساری ان کی جو مملکت ہے تباہ و برباد ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ تو سفر کی بات کرتے تھے اور راستے کی بات کرتے تھے، راستے بھی سارے کے سارے پرخطر ہو گئے اور ان کی بستیاں بھی تباہ و برباد ہو گئیں، اور یہ خود بھی ان کی قوم سبا اس قدر فرمایا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہر طرح سے، کل ممزق، ہر اعتبار سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی عملی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، باہمی معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کہانیوں میں بس کہانی رہ گئی، قوم سبا کی کہانی سنا لو، باقی سب تباہ و برباد ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب وہ تباہ و برباد ہوا، یمن اور قوم سبا کے اوپر تباہی آئی، تو اس کے اندر جتنے قبیلے تھے نا وہ سارے کے سارے وہاں سے ہجرت کر گئے، اور کوئی بھی وہاں پہ باقی نہیں بچا۔ ان میں غسانی تھے جو دور چلے گئے، یعنی شام کی طرف اور اردن کی طرف، اسی طرح سے کچھ ان میں اوس اور خزرج جو قبائل یثرب کے گرد آ کے بیٹھ گئے تھے یثرب میں، تو یہ بھی دراصل قوم سبا کا ہی حصہ تھے۔ اسی طرح قبیلہ ازد
وہ عمان کے اندر چلا گیا تو مختلف قبیلے جو ہیں مختلف علاقوں میں جا کے بیٹھ گئے، اور اصلاً جو قوم سبا تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد قوم سبا صرف کہانیوں میں ملتی ہے، اصل میں قوم سبا باقی نہیں بچی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، سبحان اللہ، کہ یعنی قوم سبا نامی کوئی قوم ہی باقی نہیں بچی، یوں تباہی و بربادی ان کے اوپر آئی۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہر اعتبار سے ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا۔ یہ ہوا ان کے ساتھ، اللہ اکبر، ناشکری کے سبب۔ یہ جو دعا انہوں نے کی ربنا باعد بین اسفارنا، کہ اللہ تو ہمارے سفروں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ پیدا کر دے، ان کو دوری پیدا کر دے، یہ کیوں کی؟ اس کی 3 وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ گویا ناشکری کے سبب انہوں نے یہ دعا کی تھی، اور ان کی دعا کی حیثیت بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم نے من اور سلوہ نہیں کھانا، ہمیں دال سبزی چاہیے۔ تو جو قوم آسمان سے پکا پکایا کھانا جو آتا تھا، اس کی بجائے وہ کہتے ہیں ہم خود اگائیں گے، ہم ترکاریاں اگائیں گے، سبزیاں اگائیں گے، دالیں کھائیں گے، پیاز اگائیں گے، ہمیں وہ چاہیے۔ تو اندازہ کیجئے یہ بھی تو اپنی جانوں پر ظلم ہے نا، کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو ان کی جو دعا کی حیثیت ناشکری کی تھی، اور اسی طرح کی تھی جس طرح سے من و سلوہ کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے دال سبزی مانگ لی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو ان کی دعا کی حیثیت بھی وہی تھی۔ یہ پہلی تفسیر ہے اس کی۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ دراصل انہوں نے یہ بات انبیاء و صلحاء کی دعوت کے جواب میں کہی۔ جب انبیاء یا صلحاء ان کو دعوت دیتے تھے توحید کی اور آخرت کی، تو وہ ساتھ نعمتوں کا تذکرہ کرتے تھے کہ دیکھیں تمہیں اللہ نے کتنی نعمتیں دی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، فلاں نے نعمت دی ہے، اور اس میں درمیان میں یہ بھی ذکر کر دیا کہ دیکھو تمہارا سفر اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہوا ہے، کہ اس میں درمیان میں اتنی ہزاروں بستیاں بن گئی ہوئی ہیں اور تمہیں کبھی کوئی دقت پیش نہیں آتی، اور سفر تم اس طرح آسانی سے کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے آگے سے جواباً کہا کہ اے اللہ یہ سفر ہمارا دور کر دے، یعنی ہم نے تمہاری بات کوئی نہیں ماننی، سفر کے اندر دوری پیدا ہوتی ہے تو ہو جائے۔ گویا انہوں نے انبیاء و صلحاء کی دعوت کے جواب میں استکبار کے اعتبار سے، استکباراً یہ بات، تکبر کے طور پر یہ بات کہی کہ تم نے ہماری گویا بس یہ جو سفر کے اندر دوریاں پیدا کرنی ہے تو کر لو، جس طرح کفار مکہ نے کہا تھا، سورہ انفال کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ حق پر ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہ اگر یہ حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھر گرا دے۔ یعنی اس طرح سے کہ جس طرح تکبر کرتے ہوئے کفار مکہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں تو اللہ تو آسمانوں سے ہمارے اوپر پتھر برسا دے۔ اللہ اویتنا بعذاب علیم، یا پھر ہمارے اوپر دردناک عذاب لے آ۔ تو جس طرح کی یہ بکواس اور یہ ہرزہ سرائی اللہ کے نظام کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے جواب میں کفار مکہ نے کہی تھی، تو اسی طرح کی بات گویا یہ قوم سبا نے کہی کہ جب ان کو صلحاء اور انبیاء نے سمجھایا کہ تمہیں اللہ نے کتنے انعامات سے نوازا ہے، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے ہوئے ہیں، ان انعامات میں سے ذکر کیا ہوگا کہ یہ تمہارا جو سفر اللہ نے کتنا آسان بنایا ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تمہاری بات تو ہم نے کوئی نہیں ماننی، تم اپنے رب سے کہو کہ یہ ہماری سفر میں دوریاں پیدا کر دے، لے جائے، یہ نعمتیں لے جانی ہیں، تو ہم نے تمہاری بات کو نہیں مانی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ پھیرا تھا۔ تو منہ کس سے پھیرا جاتا ہے؟ وہ ظاہر ہے اعراض کسی دعوت سے، کسی کی بات سے، کسی کی نصیحت سے اعراض کیا جاتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اعراض جو کیا وہ انبیاء کی یا صلحاء کی جو دعوت تھی اس سے اعراض کیا، اور ان کی اس دعا کی حیثیت یہ ہے کہ انہوں نے گویا استکبار کے طور پر کہ ہم نے تمہاری بات تو کوئی نہیں ماننی، تم نے ہماری یہ جو نعمتیں ہیں اپنے اللہ سے کہو کہ اب یہ نعمتیں لے جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تیسری بات جو اکثر مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے زبان سے نہیں کہا تھا، یہ زبان حال سے کہا تھا، زبان قال سے نہیں کہا تھا۔ یہ جو دعا مانگی تھی نا، ربنا باعد بین اسفارنا، کہ اللہ تو ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، تو یہ زبان قال سے نہیں تھا، عملاً دعا نہیں مانگی تھی، یعنی زبان سے نہیں مانگی تھی، بلکہ انہوں نے دعا مانگی تھی زبان حال سے۔ کیا مطلب؟ جب اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ہی نہیں کرنا، تو جو قوم نعمتیں ہونے کے باوجود اللہ کا شکر نہیں کرتی وہ گویا زبان حال سے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہوتی۔ تو انہوں نے گویا جب اللہ کی ناشکری کی اور کفر کیا، انبیاء کی دعوتوں کو ٹھکرایا اور صلحاء کی باتوں کو ٹھکرایا، تو اس کے نتیجے میں گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ تو نے ہمارے اوپر عذاب لانا ہے تو لے آ۔ تو ہر وہ قوم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکراتی ہے اور ان کے حکموں کو ٹھکراتی ہے، وہ گویا زبان حال سے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک تنبیہ بھی تھی، ایک انذار بھی تھا کفار مکہ کے لیے بھی، کہ تم بھی جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلا رہے ہو اور ٹھکرا رہے ہو تو تم بھی گویا زبان حال سے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ اور یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں ساری چیز چھن سکتی ہیں، تم سے چھینی جا سکتی ہیں، اور یہ ساری نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، ان سب میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبار ہو اور شکور ہو۔ صبار کہتے ہیں بہت زیادہ صبر کرنے والے کو، اور شکور کہتے ہیں بہت زیادہ شکر کرنے والے، فعول کے وزن۔ تو بہت زیادہ شکر کرنے والا اور بہت زیادہ جو صبر کرنے والا ہے اس کے لیے نشانیاں۔ کیا مطلب؟ کہ جس شخص کو یہ پتہ ہی نہیں کہ صبر کا پھل کیا ملتا ہے، اور جس کو یہ علم ہی نہیں کہ شکر کے نتیجے میں کیا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے سے انسان کی زندگی دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی میں کیا کچھ ملتا ہے، اس کے لیے تو کسی چیز میں کوئی نشانی نہیں۔ جس کو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ صبر کرنے سے کیا ملتا ہے اور شکر کرنے سے کیا ملتا ہے، اس کے لیے کسی چیز میں کوئی نشانی نہیں۔ نشانی اس شخص کے لیے ہے جس کو یہ پتہ ہو کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کیا عطا کرتا ہے اور شکر کرنے والوں کو اللہ کیا عطا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یعنی صبر بھی کرتا ہے تو مومن کرتا ہے، شکر بھی کرتا ہے تو مومن کرتا ہے۔ تو جو صبر اور شکر کرنے والا ہے اسی کو پتہ ہے، اسی کو نشانیاں ہیں، وگرنہ جو صبر اور شکر کرنے والا نہیں ہے اس کو تو ساری نشانیاں پھرتی رہتی ہیں، اس کو تو کوئی توجہ ہی نہیں کسی نشانی کے بعد۔ جیسے قرآن نے کہا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، یمرون علیہا، جس کے اوپر ہر روز یہ گزرتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں کتنی نشانیاں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن نشانیاں دیکھ کر بھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، منہ پھیر کے لوگ چل پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ان فی ذلک لآیات، اس کے اندر نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، جن کو صبر کی حقیقت کا پتہ ہے اور جن کو شکر کی حقیقت کا علم ہے ان کے لیے بہت نشانیاں ہیں، اور جن کو صبر اور شکر کی حقیقت کا علم نہیں ہے ان کے لیے کسی چیز میں کیا نشانی ہوتی ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا